تنبيه ويتوجه عليه ذلك إما ذكره من الأسئلة الثلاثة ولا يكثر نفعه نفع ذلك التوجه إذ لم يقصد به بذكر أي بذكر ذلك التنبيه إثبات الدعوى لكونها بديهية غير محتاجة إلى إثبات فلا يقدح بذلك التوجه فلا يقدح ذلك التوجه بثبوته أي الدعوى بتعبير المطلوب بالمدعى المستغني صفة لثبوته عن الإثبات بخلاف الاستدلال فإن توجه هناك يقدح فإن توجهه فكار دے چاہتا نہیں دو ہے گانے فکار فإن توجهه هناك يقدح في ثبوت الدعوى في ثبوت الدعوى لكونه محتاجا إليه وكان الأولى أن يذكر الدليل يدل الاستدلال بدل الاستدلال وقد يناقش ها هنا بأنه كما يفوت بالأسئلة المذكورة ما هو مقصود بالاستدلال أعني إثبات المدعى كذلك يفوت بها ما هو مقصود من التنبيه أيضا أعني إزالة الخفاء فلا فرق إلا أن يقال إن المقصود الأصلي هو ثبوت المدعى وأما زوال الخفاء فقد يحصل بأدنى تأمل لسائل الطالب للحق أيضا فلا اعتداد بفواته ولا يخدم فيه فتأمل. ہم اب یہ بات کرتے ہیں کہ میاں تنبیہ ازالہ خفا کے لیے گویا کہ معلل نے کر دی ہے یا دلیل پیش کی ہے اس بات دعویٰ کے لیے معلل نے، تو فرماتے ہیں کہ میاں تنبیہ اگر معلل کرے گا ازالہ خفا کے لیے تو تنبیہ کے اوپر بھی یہ تینوں سوال وارد ہو سکتے ہیں، یہ منع، نقض اجمالی، معارضہ، یہ تینوں سوالات تنبیہ کے اوپر بھی، اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّنبِيهُ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ کا مشار الیہ بتاتے ہیں اما ذکرہ من الاسئلۃ الثلاثہ، وہ جو تین سوال ہے نا، منع ہے، نقض اجمالی ہے اور معارضہ ہے، تنبیہ کے اوپر بھی یہ تینوں وارد ہو سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میاں ٹھیک ہے وارد تو ہو سکتا ہے، اگر ویسے بحث کو لمبی کرنی ہے تو کر لو، کر سکتے، لیکن ولا یکثر نفع، اس کا فائدہ کثیر نہیں ہے۔ اگر تنبیہ کے اوپر تم منع کرو، تنبیہ کے اوپر نقد اجمالی کرو، تنبیہ کے اوپر معارضہ کرو تو کر سکتے ہو، حق ہے تمہارا، لیکن اس کا فائدہ، منفعت اس کا کثیر نہیں ہے، یعنی لا یکثر نفعہ اے نفع ذالک التوجہ ہے، اگر یہ سوالات متوجہ کرو گے نا تو اس کا نفع کثیر نہیں ہے، کیوں کہ اذ لم یقصد بہ اثبات الدعوی، بہ کی ضمیر کا مرجع بتاتے ہیں اے بذکر ذالک التنبیہ ہے، کیونکہ تنبیہ سے مراد تو دعوے کا اثبات نہیں ہے، دعوے کا اثبات تو دلیل سے ہوتا ہے، تنبیہ سے تو نہیں ہوتا، تنبیہ سے تو مقصد ہے وہ جو دعوے میں خفا تھا اس کا اثبات، وہ تو ہے بدیہی، تو بدیہیات کا اثبات تو مقصود نہیں ہوتا، وہ تو خود بخود ثابت ہوتی ہے، ہاں اس بات لکونھا بدیہیۃ، کیونکہ دعویٰ تو بدیہی ہے، ہاں غیر محتاجۃ الی الاثبات، وہ تو اس بات کا محتاج ہی نہیں، تو لہذا تنبیہات کے اوپر چونکہ مقصد تنبیہات سے اثبات دعویٰ نہیں، محض ازالہ خفا، اس لیے کہتے ہیں فلا یقدح ذالک فی ثبوتہ، تو یہ جو تم نے تین سوالات اگر منع کے اوپر وارد کرو گے نا تو یہ تین سوالات آپ کے ذالکہ کا مشار لے کون ہے؟ ذالکہ توجہ، وہ جو تین سوالات کا توجہ ہے، ان تین سوالات کو اگر متوجہ کرو گے تنبیہ پر تو یہ ثبوت دعویٰ میں کوئی قدح اور کوئی نقصان تو نہیں ڈالتا، کیونکہ دعویٰ تو خود بدیہی ہے، وہ تو خود ثابت ہے، تو اگر تم تنبیہ کے پیچھے پڑ جاؤ اور اس پر سوالات کرو، منع کرو، نقض کرو
معارضہ کرو تو اس بات دعویٰ میں کوئی خلل پڑ جائے گا اس سے؟ کچھ نہیں، وہ تو بری ہے. بات سمجھ گئی؟ فی ثبوت ہی آئیے دعویٰ، ہی کا ضمیر کا مرجع بتایا جی دعویٰ. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں دعویٰ تو مؤنث ہے، دعویٰ تو وہاں تو الف مقصورہ ہے، مؤنث ہے، تو ہی ضمیر ثبوت ہی یہ تو مذکر کی ضمیر ہے، تو یہ تم نے کیسے عائد کر دی؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بتاویل المطلوب او المدعا، کہ دعویٰ بتاویل مدعا، دعویٰ بتاویل مطلوب. آج سمجھ تو میاں بتاویل مطلوب تو مذکر ہو گیا. آج سمجھ. اچھا، فی ثبوت ہی المستغنی عن الاثبات، یہ متن ہے. المستغنی کہتے ہیں یہ مستغنی کس کی صفت ہے؟ وہی صفت لثبوت ہی، وہ جو دعوے کا ثبوت ہے وہ مستغنی ہے کس سے؟ عن الاثبات، اثبات سے، کیونکہ وہ تو بدیہی ہے. سمجھ آئیے؟ ہاں، کہتے ہیں بخلاف الاستدلال. سمجھ آئیے؟ استدلال تنبیہ کے برخلاف، کہ تنبیہ کے اوپر اگر یہ تین سوالات متوجہ کرتے ہو تو اس کا نفع نہیں. دعوے کے اس بات میں کوئی قدح کوئی خلل نہیں ڈالتا، لیکن برخلاف دلیل کے، کہ دلیل کے اوپر اگر یہ تین سوالات متوجہ ہو گئے تو دعوے کے اس بات میں خلل پڑ گیا، کیونکہ اسی دلیل سے آپ کا دعویٰ ثابت ہو رہا تھا. تو دلیل کے اوپر معنی نے منع کر دیا تو اب دعویٰ ثابت ہوگا. دلیل کے اوپر نقد اجمالی کر دی تو دعویٰ ثابت ہوگا. دلیل کے اوپر معارضہ کر دیا تو دعویٰ ثابت ہوگا. اس لیے کہتا ہے بخلاف الدلیل، بخلاف الاستدلال. سمجھ آئیے؟ تنبیہ کے برخلاف ہے استدلال. فإن توجہہ ہناکا، اس لیے کہتے ہیں میاں ان سوالات میں سے کسی ایک کا توجہ ہناکا استدلال پر، دلیل پر، یہ یقدح فی ثبوت الدعویٰ، دعویٰ کے ثبوت میں خلل ڈالتا ہے. کیوں؟ کہ لکونی محتاج الیہ، کیونکہ دعویٰ تو اپنے ثبوت میں محتاج ہے کس کی طرف ہو؟ اس دلیل کی طرف. سمجھائیے؟ یہ تو بات کہ دلیل پر یہ سوالات کرو گے تو دعوے میں خلل آئے گا، تنبیہ پر کرو گے تو دعوے میں کوئی خلل اس کی وجہ سے نہیں آئے گا. اب یہ اشارے فرماتے ہیں کہ بخلاف الاستدلال، یہ متن ہے. ہاں ہے نا متن بخلاف الاستدلال. کہتے ہیں یار یہ جو بخلاف الاستدلال ماتن نے کہہ دیا نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ استدلال تو فعل ہے، عمل ہے. کس کا؟ معلل کا، مستدل کا. تو میاں مستدل کے عمل میں کیا خلل ڈالے گا؟ مستدل کے عمل میں اگر یہ منع، لفظ اجمالی، معارضہ یہ وارد ہو جائے تو مستدل کے عمل میں کوئی قدح آ جائے گا. استدلال میں، استدلال تو عمل ہے مستدل کا. سمجھائیے؟ تو استدلال کے اوپر منع وارد ہوگا عمل مستدل پر، یا نقض یا معارضہ وارد ہوگا. اس لیے کہتے ہیں یار یہ استدلال کا لفظ بول گئے میر سید شریف ہو، لیکن یہاں اولا کیا ہے؟ دلیل کا لفظ. اس لیے کہتے ہیں یہ وکان الاولا ان یذکر الدلیل بدل الاستدلال. یہ یدل نہیں ہے، بدل الاستدلال. یہ ایک وہ مکھی نے پیشاب کیا یہاں. سمجھائیے؟ ایک نقطہ ہے، ہاں دو نہیں ہے. تو کہتے میاں دلیل کو ذکر کرنا چاہیے تھا کہ بخلاف دلیل، بخلاف استدلال نہیں کہنا چاہیے تھا. عائشہ میں وقد يناقشها هنا، بعض لوگوں نے یہاں ایک
سے اعتراض کیا، اس مناقشے کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں میاں دیکھو، تنبیہ کے اوپر اگر سوالات ثلاثہ کرو گے تو تم نے کیا کہا کہ اس بات دعوے میں کوئی قدح نہیں ہوگا. دلیل کے اوپر اگر سوالات کرو گے تینوں تو اس بات دعوے میں قدح ہو جائے گا. کہتے ہیں میاں یار تم کدھر چلے گئے ہو؟ دیکھو دلیل استدلال سے، دلیل سے مقصود کیا ہے؟ اس بات دعوی. تو تنبیہ سے تو اس بات دعوی مقصود نہیں ہے. تنبیہ اس بات دعوی کے لیے ہوتی. تنبیہ سے مقصود کیا ہے؟ ازالہ خفا. ازالہ خفا. اب بتاؤ دلیل سے مقصود ہے اس بات دعوی. اگر ان تین سوالوں میں سے کوئی سوال دلیل پر ہوتا ہے تو مقصود میں خلل پڑتا ہے. اس بات دعوی میں وہ مقصود تھا نا دلیل سے، تو اس میں خلل پڑتا ہے. میں کہتا ہوں میاں یہی تینوں سوالات اگر تنبیہ پر بھی کر دو تو بھی مقصود میں خلل پڑتا ہے. تنبیہ سے مقصود کیا ہے؟ ازالہ خفا. تو اگر تنبیہ کے اوپر ان تین سوالات میں سے کوئی ہو جائے تو ازالہ خفا ہو جائے گا؟ نہیں. تو اس طرف دیکھو کہ تنبیہ سے جو مقصود ہے ان سوالات سے اس میں بھی خلل پڑتا ہے. استدلال سے جو مقصود ہے ان سوالات سے اس کے مقصد میں بھی خلل پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں مقصود ہے اس بات دعوی یا مقصود ہے ازالہ خفا. خلل تو پڑتا ہے مقصود میں. تو چیز تو ایک ہو گئی ہے، قدح تو آ گیا. چاہے تم منع کرو، نقض کرو، معارضہ کرو تنبیہ پر یا دلیل پر، خلل تو آ گیا. مقصود میں تو خلل پڑ گیا. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وقد يناقش هنا، کبھی مناقشہ ہوتے ہیں بأنه كما يفوت بالأسئلة المذكورة، جیسے مذکورہ اسئلہ سے فوت ہو جاتا ہے ما هو مقصود بالاستدلال، جو چیز مقصود بالاستدلال ہے وہ کیا چیز ہے؟ آنی اثبات المدعا. تو یہاں دیکھو مقصود بالاستدلال ان تین اسئلہ سے فوت ہو جاتا ہے. کذالک یفوت بها ما هو مقصود من التنبیہ ایضا، جو مقصود من التنبیہ ہے ان سوالات کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. مقصود من التنبیہ کیا ہے؟ آنی ازالۃ الخفاء ولا فرقا. تو اب کیا فرق ہے؟ دلیل کے اوپر تینوں سوالات کرو تو بھی مقصود نہیں فوت، تنبیہ کے اوپر کرو تو بھی مقصود فوت. ہاں الا ان یقال، کہتے ہیں البتہ بتکلف اس کا جواب دیا جا سکتا. وہ یہ کہ میاں دیکھو دلیل سے استدلال سے تو مقصود ہے مقصود اصلی. وہ کیا ہے؟ اس بات دعویٰ. اصلی مقصود تو یہ ہے. تو وہ تو دلیل سے حاصل ہوتا ہے. مناظرہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اس بات دعویٰ کے لیے. تو مقصود اصلی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کس سے؟ دلیل سے. باقی رہا ازالہ خفا، یہ مقصود اصلی مناظرہ اس لیے ہو رہا. مقصود اصلی تو ازالہ خفا نہیں ہے. اس لیے مرا ضرور نہیں ہے کہ آپ ازالہ خفا کے لیے تنبیہ دیں. ازالہ خفا تو کبھی کبھی بغیر تنبیہ کے بھی حاصل ہو سکتا ہے. جیسے صحیح مناظرہ اگر ہے، عالم آدمی ہے، تو وہ اگر معمولی توجہ بھی کرے گا تو ازالہ خفا ہو جائے گا. ہمیں آئیے تو ازالہ خفا کے لیے تنبیہ ضروری نہیں، بغیر تنبیہ کے بھی. مقصود اصلی جو ہے وہ دلیل سے حاصل ہوتا ہے. تو وہاں اگر تینوں منع میں سے کوئی کرو گے تو مقصود اصلی میں خلل آئے گا. منع میں اگر تم
تینوں اسولہ میں سے کوئی کرو تو مقصود اصلی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کچھ نہیں. زیادہ سے زیادہ تمہارا اظہار خفا نہیں ہوگا نا تو اظہار خفا تو دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, تامل سے کر ہو سکتا ہے عائشہ میں. اس لیے کہتے ہیں الا یقال ان المقصود الاصلیہ هو ثبوت المدعى, اصلی مقصود تو یہ ہے. واما زوال الخفاء فقد يحصل بادنى تامل للسائل الطالب للحق ايضا. تو یہاں جو سائل طالب للحق ہو وہ اگر ادنا تامل بھی کر دے ازالہ خفا تو ہو جائے گا, اس کے لیے تنبیہ تو ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے سوالات کو اگر تنبیہ کی طرف متوجہ کرو گے تو اس کا نفع کثیر نہیں ہے. سمجھ آئیے, دلائل کی طرف متوجہ کرو گے تو اس کا نفع کثیر ہے, کیونکہ وہ مقصود اصلی ختم ہو جائے گا, حاصل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا, زیادہ فرق ہے درمیان. اس لیے کہتے ہیں فلا اعتداد بفوات ولا يخفى ما فيه فتأمل. کہتے ہیں اس بحث میں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میاں یہ اظہار خفا کے لیے تنبیہ ضروری نہیں ہے, وہ تو اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, تامل سے بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اس میں فیہ, اس میں ہے ما فیہ, ایک بڑا ما پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں میاں یہ ازالہ خفا جو تم کہتے ہو نا یہ تامل سے بھی ہو سکتا ہے. میاں کبھی کبھی یہ خفا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تنبیہات سے بھی اس کا ازالہ نہیں ہوتا. رہی بات یہ کہ تم کہو کہ ادنا تامل سے ہو جائے, تو اس صورت میں جب خفا شدید ہو اس صورت میں بتاؤ تامل سے ہوگا تو تنبیہ تو ضروری ہے. سمجھ آئیے. اس لیے یہ کہنا کہ ازالہ خفا کے لیے تنبیہ ضروری نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ خفا کے مراتب ہیں. تو جب خفا شدت کے مرتبے میں ہو جائے تو وہ تو پھر تنبیہات سے بھی کام نہیں بنتا. جیسے متشابہات میں خفا ہے, انتہائی درجے کا خفا ہے نا, تو تنبیہات سے کام بنتا سمجھائیے. اس لیے کہتے ہیں میاں خفا کے مراتب ہیں, خفی میں تھوڑا خفا ہے, ہمیں مشکل میں اس سے زیادہ ہے, مجمل میں اس سے زیادہ ہے, متشابہ میں سب سے زیادہ ہے. اب یہ خفا کے مراتب کو دیکھو, بعض صورت میں خفا ایسی ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل تنبیہات سے بھی نہیں بنتا کام, تو ہر جگہ تعامل سے کام نہیں کرتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا.